ہر سال بقرعید کے موقع آتے ہیں اور حج کا موقع آتے ہیں، بہت لوگوں کو ایک بخار چڑھتا ہے صدقہ کرنے کا اور یہ کرنے کا۔ تو بھائی صدقہ کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا نظام چالو کر رکھا ہی ہے، آپ زکوٰۃ نکالیے پراپر طریقے سے، اس میں کیا دقت ہے؟ سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حکم کس نے دیا ہے، کس کا حکم ہے۔ آپ ایک مسلمان ہیں، آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمے کو ماننے والے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب آپ نے یہ کلمہ پڑھ لیا، بس کیا کہنا؟ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنا سارا اچھا، سارا خواہش اللہ کے راستے میں قربان کر دینا، اللہ کے لیے قربان کر دینا۔ تو بس جب اللہ تعالیٰ نے بولا کہ کھاؤ تو کھاتے رہو، جب بولا رک جاؤ تو رک جاؤ۔ جیسے رمضان میں ہوتا ہے، حلال چیزیں بھی دین میں حرام ہو جاتی ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں شریعت کا حکم سمجھنا چاہیے، کب کیا ایک حکم ملا، اور اس میں اپنی عقلی گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے کبھی بھی۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کتنی بڑی بات کر رہے ہیں؟ آپ اللہ اور رسول کے فیصلے میں مداخلت کر رہے ہیں۔ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دے تو کسی کے لیے کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ قربانی بقدر نصاب اسوت والوں پر واجب قرار دیا گیا، اب کوئی بہت بڑا اماؤنٹ اس میں لگتا نہیں ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ بہت جیب پر یہ پڑ رہا بوجھ پڑ رہا ہے۔ اگر شادی اگر ہو تو شادی میں کتنا لاکھوں لاکھ خرچ ہوتے ہیں آج کل، چونکہ آج کوئی بھی شادی ایسے تو سمپل ہوتی نہیں ہے، اچھے خاصی خرچ ہوتے ہیں اس میں۔ اسی طرح برتھ ڈے ہے، اینیورسری ہے، اور فلاں ٹھکانے کیا کیا طرح طرح کے پروگرام کے نام پر لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ ارے بھائی، دنیاوی چیزوں میں دنیا پر دکھانے میں، شو بازی میں، لگزریس لائف اسٹائل گزارنے میں، برتھ ڈے سیریمنی، شادی سیریمنی، اینیورسری میں اور بھی دیگر دنیاوی چیزوں میں بے تحاشا بنا روک ٹوک قرضہ لے لے کر کیسے بھی اپنا سارا مال لگا دیتے، لیکن ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے، بس اپنا شوق پورا ہونا چاہیے۔ لیکن بعد جب 2.5% اللہ کے راستے میں اپنے مال کا 40واں حصہ خرچ کرنے میں، اور جب قربانی اور حج کرنے کی آتی ہے تو ادھر ادھر منہ تاکنے لگتے ہیں اور بولتا ہے کہ ارے صدقہ کر دیتے تو زیادہ اچھا لگتا ہے، وہ غریب کی لڑکی کا شادی کروا دیتے تو زیادہ اچھا لگتا ہے۔ دیکھے کہ حکم کس کا ہے۔ بات ایسی ہے کہ جب تک دل پر بوجھ نہ پڑے اور نفس پر زور نہ پڑے تب تک ثواب کا مزہ اور مرتبہ بلند نہیں ہوتا۔ جب تک نفس پر زور نہیں پڑے گا تو آپ کو ثواب کیسے ملے گا؟ نفس پر تو زور پڑنا ہی پڑنا ہے۔ نفس کے گردن پر آپ پاؤں رکھیں گے تو اگلا قدم جنت میں ہی ہوگا۔ سارا کھیل تو اسی کا ہے۔ اپنے نفس کو کچل دے، نفس کی غلامی سے بچے، صرف اپنے مزے کے لیے زندگی نہ گزارے۔ جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اللہ اور رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے۔ جب اس نے جس وقت جیسا حکم دیا اس کو اسی انداز میں اس کو ادا کرنا، اس میں دماغ نہیں لگانا۔ بظاہر نماز تو 5-10 منٹ ہی لگتا ہے اگر فرض نماز کی صرف بات کیا جائے، لیکن طبیعت پر زور پڑتی ہے۔ ارے وضو بنانا ہے، نماز پڑھنے جانا ہے، ریگولر 5 وقت، لیکن نہیں تو ثواب تو اسی حساب سے ملے گا نا۔ ثواب تو نفس کو کچلنے کا ہی ہے۔ لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دیا، سیدھے راستے کی رہنمائی کر دی، اس کے لیے تو بڑا آسان ہے کوئی بھی نیکی کام کرنا۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اصل ایمان کا مزہ چکھا دیا اور ہدایت دے دی، وہ تو یہ سب موقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقے، فطرات، قربانی، حج، ان سب موقعوں کے انتظار میں رہتے ہیں اور بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں۔ اس لیے آپ بھی بنا دماغ لگائے ہوئے اللہ اس کے رسول کے باتوں پر عمل پیرا ہوں، اور زیادہ سوشل میڈیا کے افیکٹ میں نہ آئے، زیادہ پروپیگنڈا کے افیکٹ میں نہیں ہے۔ لیکن جب یہ زکوٰۃ کا ٹائم آتا ہے، جب یہ حج کا ٹائم آتا ہے، قربانی کا ٹائم آتا ہے، تو طرح طرح کے درس دیے جاتے ہیں۔ سب سے بڑی بات آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ حکم کس کا ہے۔ آپ اس کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بول سکتے، آپ کا ایمان نکل جائے گا سینے سے، آپ کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ آپ کو کلمہ دوبارہ پڑھنا پڑے گا، نکاح آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں کتنی بڑی بات ہے؟ جو کھلے عام بولتے کہ ارے صدقہ کر دیتے ہیں، غریب کی مدد کر دیتے ہیں، قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قربانی کے ایام میں قربانی سے بڑھ کر کوئی بھی عمل اللہ کو پسند نہیں۔ آپ سمجھ لے، اسی اندازہ لگا لے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اس وقت جس کے پاس ہے بقدر نصاب مال ہے، اس کے ہوتے ہوئے قربانی نہیں کرتا ہے تو ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو یہ اتنی بڑی بڑی وعیدیں ہیں۔ سب سے بڑی بات ہے کہ مسلمان کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اپنا ساری اچھاؤں کو اللہ کے لیے نچھاور کر دینا، سارے خواہشوں کو تیاگ دینا۔ ہندی میں بولتے ہیں ایشور کے پرتی پورن سمرپن، فلی ڈیڈیکیشن، کہ ہاں کب کیا حکم ملا ہے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بول دیا کہ 3 بار قل اللہ کو پڑھو گے تو 1 قرآن شریف کا ثواب ملے گا،
تو ملے گا، زیادہ دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اشراق کی نماز پڑھو تو حج کا ثواب لے لو، وہ بھی قبولیت والے حج کا ثواب لے لو، تو یہ ملے گا. آپ پڑھیے، زیادہ دماغ نہ لگے کیسے ملے گا، ارے 2 رکعتیں ہی نماز پڑھیں گے اور کیسے مل جائے گا. اسی طرح طرح کے فضائل ہیں، بہت ساری چیزیں جو آدمی کے عقل میں نہیں آتی ہے، تو اب آپ کے عقل میں ہی آ جاتی تو اللہ رسولوں اور کتابوں کو کیوں بھیجتا؟ بہت ساری چیزیں جو عقل سے ہو جاتی ہے، جیسے کہ آپ کمائیں گے، دھوائیں گے، محنت کریں گے، چھوٹا موٹا چیز ہے، اس میں بہت زیادہ عقل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. لیکن بہت ساری چیز جو ہے ما فوق العقل، جس کو عقل سے اوپر کی چیز ہے، اس کو وحی بولتے ہیں. وحی کے لیے اللہ تعالیٰ رسولوں کو منتخب کرتا ہے، انسانوں میں سے ہی اللہ تعالیٰ رسولوں کو منتخب کرتا ہے، پھر اس کے ذریعے انسانیت کو پیغام ملتا ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا. نہیں تو انسان اپنے عقل سے نہیں فیصلہ کر سکتا، کیونکہ انسان پر کوئی بھی سچویشن، ماحول حاوی رہتا ہے. اکثر انسان پر ماحول، سچویشن ہمیشہ حاوی رہتا ہے. وہ اپنے ماحول، سچویشن، وقت، عمر، لحاظ، سارا چیز کے دائرے میں رہ کے کوئی چیز کو فیصلہ دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو سورج کو بنانے والا، اب سورج میں آپ کا کوئی دخل ہے؟ کوئی دخل نہیں انسانوں کا. ہوا کا بنانے والا، ہوا میں آپ کا کوئی دخل ہے؟ کوئی دخل نہیں ہے. سمندر میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے. اسی طرح تمام کائنات یونیورس کی ہر چھوٹی چھوٹی چیز میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے. کیا آپ نے بالوں کے ایک ایک ذرے کو بنایا ہے؟ کیا آپ نے درختوں کے ایک ایک پتے کو بنایا؟ آپ نے نہیں بنایا ہے. کیا زمین میں جو بیج ڈلتی ہے اس کو پھاڑ کر زمین سے اوپر آپ نے اس کو بڑھایا ہے؟ نہیں بڑھایا ہے. کیا آپ روٹی کھاتے ہیں، آپ کے بدن میں وہ پھر طرح طرح کے فارمیٹ میں چینج ہوتا ہے، کوئی خون بن جاتا ہے، کوئی مانس بن گیا، بنا اس طرح کوئی چیز برباد ہو گیا، ختم ہو گیا. یہ سب سسٹم آپ نے بنایا ہے؟ نہیں، یہ اللہ نے بنایا ہے. تو اسی اللہ نے آرڈر دیا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے، اسی اللہ نے آرڈر دیا ہے اپنے نبی کے ذریعے کہ قربانی کرو. نبی کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہتا، ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک طرح سے وہ یہ میسنجر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو امت تک پہنچانا. اس کے ذمے کوئی چھپانے والی چیز نہیں کہ کوئی چیز چھپا لے. نبی کے لیے شوبھا نہیں ہے. جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ بقدر نصاب اسوت والوں پر قربانی واجب ہے تو واجب ہے، اس میں دماغ لانے کی ضرورت نہیں ہے. جب بول دیا گیا کہ رمضان کے روزے آ گئے ہیں، اب حلال چیز بھی، اندینہ میں تو حرام چیز بھی منع تھا، حرام چیز ہی منع تھا کہ حرام چیز نہیں کھاؤ، لیکن رمضان کے روزے آ گئے تو حلال چیز بھی دین میں منع ہے کھانا. یہاں تک کہ بیوی جو حلال ہوتی ہے اس سے بھی ریلیشن بنانا منع ہے. تو آپ اس چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھیں کہ اللہ کب کیا کہہ رہا ہے. آپ سفر میں ہیں، آپ کا سفر کا جو بھی مشائل ہے کہ اتنے کلومیٹر سے آپ آگے چلے جا رہے ہیں تو آپ سفر میں ہیں. سفر کا جیسے ہے کہ سفر میں ہے کہ نماز قصر کر لینا، تو یہ حکم آ گیا، آپ کو قصر کرنا پڑے گا. آپ ایسا نہیں کہ آپ سفر میں بھی ہیں اور پوری نماز پڑھ رہے ہیں، پورا مطلب فرض پورا پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت ہی پڑھ رہے ہیں، پورا 2 رکعت نہیں پڑھ رہے ہیں. تو آپ کو یہ سب چیز دھیان دینا پڑے گا کہ کب کیا حکم ہے، بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں کو اجازت دی کہ اہل کتاب سے شادی کی، عورتوں کو اجازت نہیں دی ہے. تو یہ بھی سمجھنا پڑے گا، کیونکہ دیکھیں بہت ساری چیز ہوتی ہے کہ وہی کیا ہے، ما فوق العقل، یعنی عقل سے اوپر کی چیز ہے. یہ چیز اللہ رسولوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے انسانوں تک پہنچاتا ہے، اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے. اس میں دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سمپل سی بات ہے کہ اگر انسانوں کی عقل اتنی زبردست ہوتی، کیونکہ عقل تو اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے، اتنی زبردست ہوتی تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو، رسولوں کو، کتابوں کو نہیں بھیجتا. انسان اپنے عقل کے مطابق سارا چیز کر لیتا، سب کچھ کر لیتا. اب دیکھیے کہ ٹخنے سے اوپر کپڑا پہننا ہے مرد کو، تب اس میں کوئی لاجک پوچھے گا تو لاجک کیا، اللہ کے رسول نے بول دیا، بس کام ختم. اس میں دماغ نہیں لگانا ہے. مردوں داڑھی رکھو، داڑھیاں بڑھاؤ، مچھو کٹواؤ، بس اس کو آپ فالو کر دیں، دماغ مت لگائیے. آپ کتا گھر میں مت رکھو، بس نہیں رکھنا ہے. تصویر نہیں رہنا چاہیے کوئی بھی زندہ چیز کا گھر میں نہیں رکھنا ہے. بس اس میں دماغ نہیں لگانا کہ کیا انالیسس ہوگا کیا، کیونکہ دیکھیے سمپل سا کانسیپٹ ہے. اگر یہ مطلب آدمی ریسرچ پر بیٹھ جائے تو لاسٹ میں اسلام کی بات ہی پوری ہوگی. لیکن ریسرچ پر ہر ڈپارٹمنٹ کا آدمی بیٹھے، جیسے کہ سائیکولوجسٹ بیٹھے، اسی طرح اینتھروپولوجسٹ بیٹھے، اس طرح جتنے بھی ڈپارٹمنٹ جو دماغ سے جڑا ہوا ہے، سائنس سے جڑا ہوا، ہر کا ماہرین بیٹھے اور کوئی حکم اسلام کا ہے اس پر ریسرچ کرے اور پورے دیش کا ڈیٹا لے کر آئے. جتنا بھی اس ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ڈیٹا ہے، بڑے پیمانے پر، چھوٹے پیمانے پر لے کر آئے، اور لاسٹ میں وہ اسی بات پر وہ آئے گا کہ اسلام کی بات حق ہے، سچ ہے، ایک دم صحیح ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے. لیکن بات ہے کہ ہر آدمی اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے.
ہر آدمی اتنا ریسرچ کیسے کرے گا؟ زندگی ایک ہی زندگی، کتنا ریسرچ کرے گا؟ ہر آدمی ریسرچ کرنے پر آ جائے تو پھر پاگل ہو جائے گا. ہر چیز پر ریسرچ کر رہا ہے. اب ٹخنے سے اوپر کپڑا پہننے کے اوپر ہے تو اس پر ریسرچ کر رہا ہے، بیٹھ کے پانی پینے کے اوپر اس پر ریسرچ کر رہا ہے، تو آدمی پاگل ہو جائے. اس لیے سب سے اچھا ٹیکنیک یہی ہے کہ آپ نے جب کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو بس اللہ اور اس کے رسول کی مانے اور فری ہو جائے. کیونکہ اسی اللہ نے سورج کو بنایا ہے، چاند کو بنایا ہے، آسمان کو بنایا ہے، زمین کو بنایا ہے، ایوری تھنگ یونیورس، سب چیز کو بنایا ہے، ہر ایک پتا پتا کو بنایا ہے. کتنے انسان ہیں؟ 8 ارب انسان، اس سے بھی زیادہ ہو گئے. سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. ابھی جو آنے والے ہیں بچے، ان کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ ہے کہاں ہیں، کیسے ہیں؟ جو بہت سارے مرد عورت جو مطلب ان کے شادیاں نہیں ہوئی ہیں، ان کے بچے کہاں ہیں؟ آپ کو پتہ ہے؟ کچھ پتہ نہیں ہے. روح کے بارے میں آپ کو کیا پتہ ہے؟ کچھ پتہ نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ سب نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. کہاں سے کون لڑکا ہے، کہاں سے کون لڑکی ہے، کب بات چیت ہوگا، کب شادی ہوگی، کب بچے ہوں گے، یہ کیا نظام ہے. الحمدللہ بقرعید کا ٹائم دیکھیں، ہر سال کروڑوں، ہر سال لاکھوں کروڑوں بکری جانور قربانی ہوتے ہیں، ذبح ہوتے ہیں، لیکن اگلے سال پھر آ جاتے ہیں اور یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. اور یہ قربانی کوئی نیا نہیں ہے. آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا تھا. حابیل اور قابیل، قربانی سے ایک کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تبھی تو انہوں نے لڑائی کیا اور ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو مار ڈالا. تو یہ کوئی نیا نہیں ہے قربانی کا. سب سے بڑی بات سمپل سا ہے، سمپل کانسیپٹ ہے کہ جب اللہ اس کا رسول کسی بات میں فیصلہ کر دے تو مسلمانوں کو، مومنوں کو کوئی اختیار نہیں رہتا کہ اب کوئی اور بات کہے کہ نہیں یہ بات ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، نہیں یہ نہیں ٹھیک، کچھ نہیں. اب کوئی زمانہ وغیرہ نہیں ہوتا کہ اس زمانے کی بات تھی، یہ اس زمانے کی بات تھی. نہیں، اسلام فائنل نبی، آخری رسول آ گئے، آخری کتاب آ گئی، سب چیز ایک دم ہوتا ہے نا کہ 100% شدھ پانی کی طرح اسلام. سارے جتنے بھی گندگی جو آدم علیہ السلام سے، جو پیچھے جتنے بھی ہمارے نبی سے پہلے جو نبی آئے، جو ان کی جو تعلیمات تھی، اس میں جو بھی خرابی، جو بھی ملاوٹ ہو گئی تھی، ساری ملاوٹوں کو پاک کرتے ہوئے ایک دم صاف 100% صاف پانی کے طور پہ اسلام دھرم اللہ تعالیٰ نے پیش کر دیا. اب اس کو فالو کریے، قرآن کو فالو کریے، ہمارے نبی کو فالو کریے. بس یہ قیامت تک کے لیے، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. اس لیے کوئی دماغ نہیں لگائیں. جب اللہ نے کہا رکو تو رک جاؤ، جب بولا چلو تو چلو، جب بولا دوڑو تو دوڑو، جب بولا سو جاؤ تو سو جاؤ. جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو کرو. جب اللہ نے عورتوں کہا پردہ کرو تو پردہ کرو، دماغ مت لگاؤ. اس کا وبال پورا دنیا دیکھ رہی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہیں بھی کھلاتے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی کھلائیں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام چلا رہا ہے. مالتھس نے کیا کہا تھا کہ جن سنکھیا بڑھتی جائے گی. 1860-70 کے آس پاس یا 19ویں شتابدی میں مالتھس ایک بہت بڑا مالتھس نے ایک تھیوری دیا تھا کہ جن سنکھیا بڑھتی جائے گی، پاپولیشن بڑھتی جائے گی، اور لوگ پتہ نہیں کہ سارے ریسورسز جو ہے ورلڈ کا یوٹیلائز کر لیں گے، ابھی دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی، بھوکمری مر جائے گی، غریبی بڑھ جائے گی. لیکن کیا ہے، اس سے 10 گنا سے بھی زیادہ آبادی ہوگی، 8 ارب سے زیادہ آبادی ہوگی. لیکن پوری دنیا الحمدللہ کھا رہی ہے، پی رہی ہے. وہ ایسا تو نہیں ہے کہ 8 مطلب ایسا نہیں کہ آدمی مر جا رہا ہے، پٹاپٹ مر رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. الحمدللہ ہوا بھی وہی مقدار میں ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ کا لیول تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کتنا کم پوائنٹ میں ہے. اس کا ایک بھی پوائنٹ اگر ادھر ادھر ہو جائے گا نا تو پوری دنیا میں آدمی جینا مشکل ہو جائے گا. اتنا زیادہ گرمی ہو جائے گی دنیا میں. اللہ تعالیٰ یہ نظام چلا رہے ہیں، آپ دماغ نہیں لگائیں. آپ بس قربانی پر فوکس کریں. کہاں سے بکرے آئیں گے، کہاں سے جانور، کہاں سے چوپائے آئیں گے، کہاں سے جانور آئیں گے، سب اللہ تعالیٰ انتظام کر دے گا. جامع مسجد آپ کبھی چلے جائیں، ہر سال بقرعید سے پہلے جدھر نظر کو دوڑائیں گے ادھر بکرے. اس طرح کتنے محلے ہیں، کتنے علاقے ہیں، آپ دیکھیں گے ایک دم آپ دنگ رہ جائیں گے کہ ہر سال لاکھوں کروڑوں جانور قربانی ہوتی ہے. پھر آتے کہاں سے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی چلا رہا ہے اس نظام کو. الحمدللہ. اور نظام چلانے والا واحد ایک ہی ہے، اکیلا ہے، the one and only اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے ہیں تو آپ کیا اس میں دماغ لگا رہے؟ آپ کریں قربانی، اس میں دماغ نہیں لگائیں، آپ کا ایمان سب تو ہو جائے گا. جب اللہ کے فیصلوں میں آپ نکتہ چینی کریں گے تو آپ کا نکاح، آپ نے اگر شادی کر لی، آپ کا نکاح بھی ختم ہو جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. کوئی نکاح میں کیا ہوتا ہے، لڑکا لڑکی آتے ہیں، بولتے ہیں قبول ہے، بس اللہ تعالیٰ کے فرشتے سب مہر سائن لگا کے ایک دم کلیئر کر دیتے ہیں.
آپ بھی دنیا میں شائن کرتے ہیں محفل کے بیچ میں، گواہ بھی ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اوپر کا سسٹم ہے، یہی تو ہوتا ہے بس۔ اسی طرح آپ جب اتنا بڑی بات کہہ دیں گے جب آپ مسلمان ہونے کے بعد کہ ارے صدقہ کر دو، غریبوں کی مدد کو، جب تو آپ سمجھ لیجئے آپ نے وہ جو کیا تھا ایگریمنٹ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کی مانیں گے اور رسول کی مانیں، اپنے اس ایگریمنٹ کو توڑ دیا، تو آپ سمجھ لیں آپ کا ایمان بچا کہاں، آپ کا سارا چیز ختم ہو گیا، آپ کا نکاح بھی ختم ہو گیا، آپ کا ایمان بھی ختم ہو گیا۔ اس طرح آپ کو دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا، دوبارہ نکاح کرنی پڑے گی۔ تو یہ سب چیز چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دھیان دیں، صرف طلاق 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 کہنے سے نکاح نہیں ٹوٹ جاتا، اور بھی بہت سارے ارکان ہیں اسلام کے، جتنے بھی ارکان جب اللہ اور رسول نے جو بول دیا ہے اس میں آپ ذرا بھی ادھر ادھر کریں گے تو سمجھ لیں کہ آپ کا پتہ گل ہے۔ اس طرح سے چیزوں کو سوچ سمجھ کر بولیں، ناپ تول کر بولیں، ہر چیز کا ایک وزن ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس طرح کے بچگانہ باتوں سے، اور دکھاوے سے بھی اللہ تعالیٰ بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کلمے کی اچھی سمجھ عطا فرمائے کہ جب اللہ اور رسول نے کوئی بات کہہ دیا ہے تو اس میں کسی کو کوئی اختیار نہیں، بس اس کو جیسا کہا گیا ویسا مانے، تبھی آپ کامیاب ہو پائیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے سینوں میں اسلام کو داخل کر دے، ہمارے سینوں میں ایمان کو داخل کر دے، ہمارا سینہ اسلام کے لیے کھول دے، اور ہمیں گمراہی کے راستوں میں اور پروپیگنڈا کا شکار ہونے سے بچا۔ آمین۔